رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک للناس، بے شک پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عبادت کے واسطے سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا ہے للذی ببکہ، وہ مکہ شریف کے اندر ہے۔ کعبہ شریف کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مبارکن، تم ساری کائنات والوں کے لیے برکت کا گہوارہ ہو، وہدی للعالمین، اور سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ بڑی برکت والا ہے۔ ہم لوگ مکان بنائیں تو رہائش کے لیے کوئی کمرہ بنائیں تو اس میں رہائش رکھیں، اور اگر وہ مکان ہمارے لیے بہتر ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکان بڑی برکتوں والا ہے، یہ مکان بڑی عزت والا ہے، ہمیں یہ راز آ گیا ہے۔ لیکن یقین کوئی نہیں کہ آگے بھی برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن میں کعبے کی عظمت پر قربان جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے کعبہ، میں نے تمہیں خود برکت والا بنایا ہے، اور قیامت والے دن تک تیرے اندر برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔ کعبہ شریف بڑی برکت والا ہے۔ کعبہ کتنی برکت والا ہے توجہ چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کرنے والا یا اللہ کے گھر کا طواف کرنے والا، عمرہ کرنے والا جب پہلی مرتبہ کعبے کو دیکھتا ہے، پہلی نگاہ کعبہ پر پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی کچھ کیا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، کعبے کا طواف نہیں کیا، صفا و مروہ پر دوڑ نہیں لگائی، عرفات کے میدان کے اندر حج نہیں کیا، صرف پہلی نگاہ کعبہ کو دیکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کے صدقے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جب پہلی نگاہ پڑی ہے اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اتنا کہ جتنا ہم لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر پورا سال دن رات میں عبادت کرتے ہیں، پورا سال جو عبادت کا ثواب ہم کو گھر میں ملتا ہے وہ کعبہ کی پہلی نگاہ میں مل جاتا ہے۔ کیا شان ہے کعبے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر روز 120 رحمتیں کعبہ پر نازل فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 120 رحمتیں کیسے ملتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 60 نیکیاں اس بندے کو عطا کرتا ہے جو کعبے کا طواف کرتا ہے، اور 40 رحمتیں اس بندے کو عطا کرتا ہے جو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اور 20 رحمتیں اس شخص کو عطا کرتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن کعبے کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ تو جو شخص صرف کعبے کو دیکھتا ہی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 20 رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ چاہوں گا، جب کعبے کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ 20 رحمتیں نازل کرتا ہے تو میں ان آنکھوں پہ قربان جاؤں جو کعبے کا کعبہ کو دیکھتی رہی ہے، ان کی نگاہوں کا کیا مقام ہوگا؟ جنہوں نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے ان کو کتنی اللہ کی رحمتیں نصیب ہوگی جنہوں نے کعبے کے کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ تو حضرات گرامی، نزہۃ المجالس میں مشکاۃ شریف میں ابن ماجہ شریف کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے محلے کی مسجد میں اکیلا نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور اگر کعبہ شریف کے اندر آ کر اگر کوئی بندہ نمازی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نماز کے بدلے کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ 27 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھو تو 1,00,000 روزے کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کعبہ کا کمال ہے۔ کعبے میں نیکی کرے تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کعبہ میں ایک گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کا عذاب بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں ایک نماز پڑھے تو ثواب 50,000 کا ملے گا، مگر گناہ ایک کرو گے تو عذاب بھی ایک ہی گناہ کا ملے گا۔
اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کعبہ میں جلال ہے اور مدینے میں جمال ہے، مکے میں رب کا جلال ہے اور مدینے میں رب کا محبوب ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، مگر عاشق کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے احمد رضا، یہ بتائیں کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک مدینہ کا مقام زیادہ ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کس طرح افضل ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس لیے افضل ہے کہ وہاں پر اللہ کا محبوب رہتا ہے۔ لیکن اس سوال کرنے والے نے کہا کہ نہیں، میرے نزدیک مکہ افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرے نزدیک مدینہ افضل ہے۔ سوال کرنے والے نے ضد کر گیا تو اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا مکہ ہی صحیح افضل، مکہ ہی صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح ظاہر۔ ارے ہم عشق کے بندے ہیں، بات کیوں بڑھائی ہے؟ تو حضرات گرامی، عراق میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے موصل۔ وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے اور ان کا نام ہے شیخ فتح۔ حج کا موسم آ گیا، وہ حج کرنے کے لیے چلا تو اونٹنی پر سوار ہو گئے۔ پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا جانوروں پر سفر ہو کر حج پہ جاتے تھے۔ حضرت شیخ فتح اونٹنی پر سوار ہوئے، حج کرنے کے لیے چل پڑے۔ جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک 9 سال کا بچہ اکیلا جا رہا ہے اور اس کے ہونٹ بھی حرکت کر رہے ہیں۔ شیخ فتح نے اپنی سواری کو روک لیا اور اس بچے کو سلام کیا۔ بچے نے سلام کا جواب دیا۔ شیخ فتح نے پوچھا بیٹا تم کدھر جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، میں کعبے کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کعبے کا حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیخ فتح نے پوچھا بیٹا یہ ہونٹ کیوں حرکت کر رہے ہیں، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ حضور آپ کو کیا بتاؤں کہ میں قرآن کا قاری ہوں، میں قرآن کا حافظ ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا جا رہا ہوں۔ بچے کی عمر 9 سال ہے مگر وہ قرآن کا قاری ہے۔ اور آج کا 20 سال کا بچہ کو دیکھ لے، ان کو صحیح طرح سے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو قرآن کا قاری بنائے، ہمارے بچوں کو قرآن کے حافظ بنائے۔ شیخ فتح نے فرمایا بیٹا کعبے کا حج کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ہاں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیخ فتح نے فرمایا بیٹا ابھی تم تو بالغ بھی نہیں ہوئے، ابھی تم پر نماز بھی فرض نہیں، ابھی تم پر روزہ بھی فرض نہیں، حج بھی تم پر فرض نہیں، اور اتنی تکلیف کیوں کرنے لگے ہو؟ اللہ کے ولی نے جب بات کی تو بچہ رونے لگ گیا اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگا کہ حضور تم بھی سچے ہو، میں بھی سچا ہوں۔ شیخ فتح نے کہا بیٹا کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ حج فرض، مجھ پر حج فرض نہیں، لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ میں بالغ بھی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، عمر کا کوئی پتہ نہیں، جوانی کا کوئی پتہ نہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ داڑھی رکھ لو تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو قبر میں جب جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں آ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اور جب تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، بتا اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر چہرے پر داڑھی ہو تو میرا نبی مسکرا کر کہتا ہے کہ اس سے کیا پوچھتے ہو، اسے چھوڑو مجھ سے پوچھ لو، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل جو کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ بچے نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں کہ میں بالغ ہونے کے بعد حج کرتا، پتہ ہے کہ زندگی ہے کہ نہیں؟ بچے نے بڑی پیاری بات کی، موت کسی کی ذات کو نہیں دیکھتی، موت کسی کی امت کو نہیں دیکھتی، موت کسی کے مذہب کو نہیں دیکھتی۔ جب وقت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وقت آ جائے پھر ہم ذات نہیں دیکھتے، ہم مذہب نہیں دیکھتے۔ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ہم امت کو نہیں دیکھتے، وہ پہاڑوں میں بھی چھپا ہوا ہو ہم وہاں سے بھی نکال لیتے ہیں، مگر ہمیں موت یاد نہیں۔
اگر ہمیں موت کا خیال ہو تو ہم کبھی گناہ نہ کریں. ہم کو پتہ ہو کہ ہم نے قبر میں جانا ہے تو ہم کبھی گناہ نہ کریں. موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا. کوئی امیر ہو وہ بھی نہیں بچ سکتا, کوئی غریب ہو وہ بھی نہیں بچ سکتا. موت ہر ایک کو آ کر رہے گی. جب بچے نے یہ بات کی موت کا کیا اعتبار, تو شیخ فتح نے جواب سن کر خوش ہو گئے. پھر فرمایا کہ بیٹا تمہارے پاس سواری بھی کوئی نہیں, تیرے پاس کھانے پینے کا سامان بھی کوئی نہیں, تیرے پاس کھانے کے لیے سامان کوئی نہیں, پانی بھی کوئی نہیں, مکہ بڑا دور ہے, بیت اللہ شریف بڑا دور ہے, بیٹا اتنا دور دراز کا سفر کس طرح کرو گے؟ بچے نے کہا کہ حضور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مجھے اجازت دے. شیخ فتح نے فرمایا کہ ہاں بیٹا پوچھو. اس بچے نے کہا کہ اگر آپ کے علاقے کا کوئی سب سے بڑا مالدار اگر آپ کی دعوت کرے تو جب آپ اس کی دعوت پر جائیں تو کیا کھانا ساتھ لے کر جائیں گے, پانی ساتھ لے کر جائیں گے, سواری ساتھ لے کر جائیں گے؟ شیخ فتح نے کہا کہ بیٹا نہیں, جس نے بلایا ہے ذمہ دار بھی اسی کی ہے. تو شیخ فتح نے جب یہ بات کی تو بچہ کہنے لگا آپ کو اگر مالدار بلائے تو آپ کو روٹی کی پرواہ نہیں, آپ کو کھانے کی پرواہ نہیں, لیکن مجھے وہ بلا رہا ہے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, مجھے میرا رب کائنات نے بلایا ہے. وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ ستار بھی ہے, وہ غفار بھی ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. جب بچے نے یہ بات کی تو شیخ فتح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آنکھیں بند کر لی. جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ بچہ کوئی نہیں, بچہ غائب ہو گیا. انہوں نے دائیں طرف تلاش کیا, بائیں طرف تلاش کیا, آگے تلاش کیا, پیچھے تلاش کیا, آوازیں دی کہ بیٹا کہاں چلے گئے ہو, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. تو غیب سے آواز آئی وہ مکہ پہنچ گیا ہے. ہمارے عاشق کو تلاش کرنے والے, ہمارے مہمان کو تلاش کرنے والے, وہ تو ہمارے گھر کا طواف کر رہا ہے. شیخ فتح فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ 9 سال کا بچہ کعبہ میں پھر رہا ہے. جب اس نے طواف کر لیا, جب اس نے حجر اسود کے بوسہ لے لیا, جب اس نے آب زمزم کا پانی پی لیا, تو میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا کہاں چلے گئے تھے؟ تو شیخ فتح نے جواب دیا کہ شیخ فتح نے کہا کہ بچے تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس بچے نے کہا کہ حضور تم اونٹنی پر سوار تھے اور میں رب کا مہمان تھا. آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے اور میں اللہ کے نور کی سواری پر سوار ہو کر آیا تھا. تو حضرات گرامی پتہ چلا کہ جو رب کا مہمان ہو اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. بندہ حج کرنے جاتے ہیں, حاجی صاحب کہاں جا رہے ہو؟ کوئی کہتا ہے صفا مروہ پر جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے حجر اسود کا بوسہ دینے کے جا رہا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ عرفات کا میدان دیکھوں گا, کوئی کہتا ہے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ کعبے کا طواف کروں گا. مگر عاشق یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کریں گے. اور تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حاجی حج کے موسم میں حج کے لیے تیار ہو گیا اور اس کے ایک چھوٹا سا بچہ تھا 12 سال کا. اس نے پوچھا ابا جان کہاں جا رہے ہو؟ باپ نے کہا کہ بیٹا میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بچے نے کہا ابا جان وہاں پر کیا ہے؟ باپ نے کہا کہ بیٹا وہاں پر بیت اللہ کو دیکھوں گا, اللہ کا گھر دیکھوں گا. بچے نے یہ سمجھا کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ خود اس میں رہتا ہے. بچے کو کیا پتا تھا کہ اللہ کھانے سے بھی پاک ہے, اللہ پینے سے بھی پاک ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ ٹھہرنے سے بھی پاک ہے, اللہ تعالیٰ چلنے سے پاک ہے, دنیا کی تمام چیزوں سے پاک ہے, سارے کائنات سے پاک ہے, سارے مکانوں سے پاک ہے, اللہ ہر چیز سے پاک ہے مگر کائنات کے اندر رہتا ہے. بچے نے جب باپ جانے لگا تو بچے نے کہا کہ ابا جان مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو. بچہ سوچنے لگ گیا. بچے نے کہا کہ ابا آپ دن رات اللہ اللہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا رحیم ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا خوبصورت ہے, میں بھی دیکھوں گا کہ اللہ کیسا ہے. بچے نے جب ضد کی تو ماں نے کہا کہ آپ اچھی طرف جا رہے ہیں, آپ اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر جاؤ, ضد کو چھوڑ دو. جب اس آدمی نے اپنی بیوی کی بات مان لی, لڑکے کو پیچھے بٹھا لیا, سوار ہو کر مکہ پہنچ گئے. جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو دونوں باپ بیٹے نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد احرام کو باندھا. احرام باندھنے کے بعد چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہنے لگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں باپ بیٹا دونوں حاضر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آ گئے ہیں, ہم دونوں باپ بیٹا آ گئے, میں بھی آ گیا ہوں, میرا بیٹا بھی آ گیا ہے. جب دونوں باپ بیٹے پہنچے, باپ نے اشارہ کیا اور فرمایا کہ بیٹا وہ کعبہ ہے, وہ بیت اللہ ہے. جب باپ نے کہا کہ بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے, بچے نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے, اور بچے نے چیخ ماری اور مار کر گر گیا. باپ پریشان ہو گیا کہ میرے بیٹا کو کیا ہو گیا ہے. دوسرے حاجی دوڑتے دوڑتے آئے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے کی روح پرواز کر گئی ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے. باپ نے عرض کی یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو غیب سے آواز آئی, یہ اپنی اپنی نیت ہے, یہ اپنا اپنا مزاج ہے. تم بیت اللہ کو دیکھنے آئے تھے, تم نے بیت اللہ کو دیکھا, وہ مجھے دیکھنے آیا تھا, اس نے مجھ اللہ کو دیکھ لیا ہے. تو حضرات گرامی اس کے بعد باپ نے اپنے بیٹے کو غسل دیا, کفن دے کر جنازہ پڑھا. جنازہ کے بعد جب لاش اٹھانے لگے تو لاش غائب ہو گئی. باپ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا مولا کریم میرے بچے کی لاش نہیں مل رہی, لاش غائب ہو گئی, اسے کہاں تلاش کروں؟ تو غیب سے آواز آئی جہاں مرضی تلاش کرو, تمہیں نہیں مل سکتا, کیونکہ وہ کسی مکان میں نہیں ہے, نہ کسی قبرستان میں ہے, بلکہ فرشتوں نے اسے میرے انوار میں پہنچا دیا ہے. سبحان اللہ. حضرات گرامی توجہ چاہوں گا, آج ہم لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کعبے کو کعبہ بنایا کس نے؟ کعبے کو کعبہ کس نے بنایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں لے کر آئے تو عرض کی یا اللہ چہرہ کس طرف کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف کرو جو یہودیوں کے قبضے میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھتے رہے, چہرہ بیت المقدس کی طرف کیا. جب مدینے آئے تو 15 مہینہ تک چہرہ بیت المقدس کی طرف کیا. یہودی مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ تمہارا نبی دین تو نیا لے آیا ہے مگر کعبہ ہمارا والا ہی ہے. پتہ چلا کہ ہمارا دین اتنا طاقتور ہے کہ تمہارا نبی ہمارے کعبہ کی طرف منہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو کعبہ نیا لے کر آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار صدیق اکبر کو, عمر فاروق کو, عثمان غنی کو, حضرت علی کو, حضرت عبد الرحمن کو, حضرت سعید کو, حضرت سعد کو, حضرت طلحہ کو, حضرت زبیر کو, حضرت ابو عبیدہ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10 صحابیوں کو ساتھ لے کر مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنی سلمہ تھا, میرا نبی ان کے ساتھ ملنے کے لیے گیا. رمضان شریف کی 25 تاریخ ہے, پیر کا دن ہے, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. میرے آقا نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, ان کی مسجد میں نماز پڑھ لے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی, پیچھے صدیق بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, 10 صحابہ نے پیچھے نیت باندھ لی. میرے آقا نے پہلی رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی, دوسری رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر پڑھی. جب تیسری رکعت کی باری آئی میرے نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے کعبہ بیت المقدس کو بنایا ہوا ہے. میرے نبی نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہو اور چہرہ بھی آسمان کی طرف کر رہے ہو. دل میں عرض کی کہ کاش میرا قبلہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ شریف بن جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل میں کیوں سوچتے ہو, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جہاں تیری رضا ہوگی, جہاں پر تم راضی ہوگے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا, توجہ چاہوں گا, اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ منہ کعبہ کی طرف پھیر لو, منہ مسجد اقصیٰ کی طرف پھیر لو, ہندوستان کی طرف پھیر لو, پاکستان کی طرف پھیر لو, یا عراق کی طرف پھیر لو, یا شام کی طرف پھیر لو, پھیر لو. فرمایا تمہاری مرضی, جہاں چہرہ پھیرو گے ہم کعبہ کو بھی ادھر ہی پھیر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جہاں پر چہرہ کر لو گے ہم وہیں پر کعبہ بنا دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب کس کو کعبہ پسند کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کعبے کو میرے دادا خلیل نے بنایا ہے وہ میرا کعبہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا
فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، چہرہ اب ہی پھیر لو۔ حضور نے عرض کیا یا اللہ 2 رکعتیں ہو گئی ہے، وہ پوری کر لینے دو۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں 2 رکعت بیت المقدس کی طرف کر کے منہ پڑی ہے، اب 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھو۔ حضور نے عرض کیا یا اللہ کہیں تیری نماز نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز کو دیکھوں یا محبوب کا دل دیکھوں، اپنی عبادت کو دیکھوں یا تیرا دل دیکھوں، اپنی عبادت کو دیکھوں یا محبوب کی اداؤں کے دیکھوں؟ چہرہ تم پھیرتے جاؤ، قبلہ میں پھیرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ جہاں محبوب کا چہرہ پھرا رب نے کعبہ وہی پھیر دیا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چہرہ پھیر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ نماز پوری کر لینے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں ابھی پھیر لو۔ عرض کی یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ صفی اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، نجی اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، خلیل اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، کلیم اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، روح اللہ کا قبلہ بنا تو میری مرضی سے، صدیق کے یار کا قبلہ صدیق کے یار کی مرضی سے بنے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، پیچھے صدیق نے بھی پھر گیا، حضرت عمر بھی پھر گئے، عثمان بھی پھر گیا، حضرت علی بھی پھر گئے، عبد الرحمن بھی پھر گیا، سعید بھی پھر گیا، حضرت طلحہ بھی پھر گئے، حضرت سعد بھی پھر گئے، حضرت زبیر بھی پھر گئے، حضرت ابو عبیدہ بھی پھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ بھی پھرتے گئے۔ جب حضور نے نماز ختم کر لی، حضور نے دیکھا کہ پیچھے میرے صحابہ بھی پھر گئے۔ میرے نبی نے ابو عبیدہ سے پوچھا اے ابو عبیدہ تم کیوں پھرے ہو؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو حضرت سعد کو دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سعد تم کیوں پھرے ہو؟ سعد نے کہا یا رسول اللہ میں نے عبد الرحمن کو دیکھا ہے۔ حضور نے عبد الرحمن سے پوچھا اے عبد الرحمن تم کیوں پھرے ہو؟ عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ میں نے حضرت زبیر کو دیکھا ہے۔ حضور نے حضرت زبیر سے پوچھا اے زبیر تم کیوں پھرے ہو؟ حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حضرت علی کو دیکھا ہے۔ حضرت علی پھرا، میں بھی پھر گیا۔ میرے نبی نے حضرت علی سے پوچھا اے علی تم کیوں پھرے ہو؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے عثمان ذو النورین کو دیکھا ہے۔ میرے آقا نے عثمان سے پوچھا عثمان تم کیوں پھرے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں خود نہیں پھرا، میں نے عمر کو دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عمر تم حق اور صداقت کی نشانی ہو، جہاں سے تم گزر جاؤ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، بتاؤ تم کیوں پھرے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کس طرح پھر سکتا تھا؟ میں نے صدیق اکبر کو دیکھا جس نے سب سے پہلے تیرا کلمہ پڑھا ہے، جب وہ پھرا میں بھی پھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر تم کیوں پھرے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا پتا رب کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، ہم نے تو آپ کی اداؤں کو رب کی عبادت سمجھ لیا۔ یا رسول اللہ جہاں آپ پھرتے گئے عشق کا تقاضا تھا کہ صدیق بھی وہیں پھر جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق تمہیں مبارک ہو، عمر تمہیں مبارک ہو، عثمان مبارک ہو، علی مبارک ہو، عبد الرحمن مبارک ہو، میرے 10 صحابہ تمہیں مبارک ہو۔ یا رسول اللہ کس بات کی مبارک؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے میرے طریقوں پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو جنت کی ٹکٹ عطا کر دی۔ تو حضرات گرامی کعبے کی کتنی عظمت ہے، اس کو میرے نبی نے خود رب سے مانگا ہے، کعبہ کو حضور نے خود رب سے مانگا، تو پھر اس کی زیارت کے بغیر اگر بندہ مر جائے تو کتنا بد نصیب ہے۔ 9 ہجری کو حج فرض ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب اپنے صحابہ اپنے غلاموں میں اعلان کر دو کہ تم پر حج فرض ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بلال سب کو بلاؤ، نبی تمہارے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہے۔ سارے صحابہ جو موجود تھے وہ حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جن کا نام اقرا بن حابس تھا وہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض ہے یا صرف ایک مرتبہ؟
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا, یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا ہم ہر سال حج کریں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, اگر میرے منہ سے ہاں نکل جاتا تو ہر سال حج فرض کر دیتا, مگر مجھے اپنی امتیوں پر رحم آ گیا. غریب امتی کس طرح حج پر آئیں گے؟ میں نے ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے تاکہ سارے اس سعادت سے مالا مال ہو سکے. حضور نے فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو اللہ تعالیٰ ہر سال حج فرض کر دیتا. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا, میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, حج کس نے فرض کیا؟ حج کس نے فرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس کچھ نہیں تھا, حضور اپنے اختیار کا مظاہرہ کس طرح کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو حج فرض ہو جاتا. اگر نبی کے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتا, اے محبوب تم کون ہو بولنے والے ہو؟ حج تو میں نے فرض کیا ہے, تم نے تو فرض نہیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مالدار ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ کعبہ جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے, کوئی رکاوٹ اس سے نہیں ہے, اگر وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ کافر ہو کر مرے, یہودی ہو کر مرے, نصرانی ہو کر مرے, میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں میری بیٹیاں ہیں, جوان ہیں, ان کی شادی کرنی ہے, میرے بیٹے بیمار ہیں, ہم حج نہیں کر سکتے. یہ سارے بہانہ ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے, اتنا مال آ گیا ہے کہ تم حج پر جا بھی سکتے ہو اور آ بھی سکتے ہو, فرمایا نکاح بعد میں کرنا, پہلے کعبے کا حج کرنا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ حج کرنے والے کو کیا ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں کی میں گارنٹی دیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات؟ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ کہ حج کرنے والوں کے گناہ رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. دوسری گارنٹی یہ کہ جو حج کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتا. اور تیسری گارنٹی یہ ہے کہ حج کرنے والا اگر میرا سچا غلام ہو تو جب وہ مرے گا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا.